بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ لفٹ کا ناٹک۔ عصر کی نماز کے لیے پھر حرم پہنچے۔ لوگ نمازوں کے وقفے کے دوران زیادہ تر حرم میں ہی قیام کرتے ہیں، یا تو تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں، یا پھر حرم میں سو جاتے ہیں یا سستانے لگتے ہیں۔ اسی اثناء میں دوسری نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں حرم میں ادا کی۔ بہت سے ممالک کے حاجی واپس جا چکے ہیں اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں اپنے اپنے وطنوں کو لوٹ رہے ہیں۔ اس لیے حرم میں اب پہلے جیسی رونق نہیں رہی، مگر اب بھی نماز کے لیے کم از کم آدھ گھنٹہ پہلے جانا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر حرم کے اندر جگہ ملتی ہے۔ فندق الرحاب الروضہ 17 منزلہ ہوٹل ہے۔ اس وقت ہوٹل کے تمام کمرے بک ہیں۔ ایک ایک کمرے میں 5-4 لوگ رہ رہے ہیں۔ ہوٹل میں اوپر والی منزلوں تک جانے کے لیے 3 لفٹیں ہیں۔ نماز کے لیے جلدی نہ نکلیں تو پھر لفٹ سے نیچے جانے یا اوپر آنے کے لیے کافی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ عشاء کے بعد جب سب لوگ واپس آتے ہیں تو لفٹ میں پہلے اوپر جانے کے لیے خوب کشمکش ہوتی ہے اور باقاعدہ مقابلہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات 1 گھنٹے سے زیادہ ٹھہرنا پڑتا ہے۔ لفٹ کا انتظار کرتے وقت بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بے صبرے بھی ہو جاتے ہیں۔ بڑے دلچسپ تبصرے سننے کو ملتے ہیں۔ مثلاً، یہ تو لفٹ کا ایک مذاق ہے، ہاؤس فل ہے۔ لفٹ نہیں، یہ گاڑی ہے۔ بھائی، آپ کے آنے سے لفٹ اوور لوڈ ہو گئی ہے، آپ اتر گئے تو چلے گی۔ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، لفٹ کا ناٹک جاری ہے، پتہ نہیں کب ختم ہوگا۔ اتریں ورنہ خراب ہو جائے گی۔ انڈین حاجیوں کی خدمت اور علاج۔ رحاب الروضہ ہوٹل میں ہمارے علاوہ کثیر تعداد میں انڈین، بنگلہ دیشی اور دوسرے ممالک کے حجاج کرام مقیم ہیں۔ پاکستانیوں کے علاوہ ہمارے علاج اور خدمت کی بھنک انڈین حاجیوں کو بھی پڑ گئی۔ رات 11 بجے انڈین حاجیوں کا پورا ٹولہ کمرے میں آن گھسا۔ لائٹ بند کر کے سونے کا بھی ارادہ ہی کیا تھا۔ بہت سی انڈین خالائیں اور چچا آ گئے۔ 5 مریض اندر آ گئے۔ ظفر اقبال اور صابر بیگ نے اپنے بیڈ چھوڑ دیے تاکہ مریض بیٹھ سکیں۔ 4 مریض باہر کھڑے تھے۔ 4-5 عورتیں اسما کے کمرے میں بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگیں۔ کھانسی نے بے حال کر دیا، بخار ہے، بلغم ہے، چلا نہیں جاتا، خارش ہے۔ انڈین ڈسپنسری گئے تھے، دوائی ملی، افاقہ نہیں ہوا۔ یہ سارے حاجی بمبئی اور مدارس کے تھے۔ ایک بوڑھی اماں کا تو کھانس کھانس کر برا حال ہو رہا تھا۔ ایک بخار سے بھنک رہی تھی۔ فرداً فرداً سب کا چیک اپ کیا۔ مریض کی چھاتی یا کمر پر جب تک اسکوپ نہ لگے یا ڈاکٹر توجہ سے اس کی نبض پر ہاتھ نہ رکھے اس کی تسلی نہیں ہوتی۔ اسی لیے اسکوپ بی بی اپریٹس ساتھ رکھ لیے تھے، جن کا بہت فائدہ ہوا۔ سارے مریضوں کو اچھی طرح چیک اپ کر کے دوائیاں دیں اور مطمئن کر کے بھیجے۔ بمبئی کی حاجن خالہ دوائیں دیتی رخصت ہوئی۔ شام کو ایبٹ آباد کے حاجیوں کا پورا گروپ آیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے گھر میں، حرم پاک میں، اپنے مہمانوں کی خدمت کرنے کی توفیق فرمائی۔ حرم میں تہجد کی نماز۔ مکہ المکرمہ میں حسب معمول صبح 4 بجے آنکھ کھل جاتی ہے۔ بندہ دماغ میں یہ بات وسا لے اور فٹ کر لے کہ اتنے بجے اٹھنا ہے تو کسی الارم کی ضرورت نہیں رہتی۔ رات مرچوں والے چاول کھانے سے ڈائریا ہو گیا، جس کی وجہ سے طبیعت خاصی خراب رہی۔ حج کے دنوں میں کھانے پینے میں احتیاط لازم ہے، ورنہ بیمار ہو کر بندہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ سوئے حرم چلے، ہزاروں لوگ حرم کی جانب رواں دواں ہیں۔ اگرچہ پہلے جیسا رش نہیں، لیکن ابھی بھی لاکھوں لوگ موجود ہیں۔ تہجد کی نماز ادا کی، ملک کی سلامتی، اہل خانہ اور دوستوں کے لیے دعائیں کی، اللہ سے اپنے گناہوں، لغزشوں، خطاؤں، غلطیوں کی معافی مانگی اور دعا کی کہ یا اللہ بار بار اپنے گھر آنے کی توفیق دینا۔ فجر کی نماز حرم کے صحن میں ادا کی۔ صبح سے مریضوں کی آمد کا سلسلہ پھر جاری ہو گیا ہے۔ مریض دوائی لیتے ہیں اور دعا دیتے ہیں، جس سے ذہنی آسودگی اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ کمرہ نمبر 903 انٹرنیشنل منی کلینک کا روپ دھار چکا ہے، کیونکہ اب یہاں پاکستان کے چاروں صوبوں سے آنے والے مریضوں کے علاوہ دوسرے ممالک انڈیا، بنگلہ دیش کے مریضوں کا چیک اپ اور علاج بھی ہو رہا ہے۔ شیخ صاحب سالم مرغ لے آئے۔
مرغ کا کانٹا مسئلہ تھا جس کا حل طارق شاہ نے نکالا۔ پہلے اسے پانی میں ڈال کر گرم کیا، کھال اتاری اور چھری سے پورا زور لگا کر کاٹا۔ اسما اور باجی نجمہ نے سالن پکایا، ظہر کی نماز حرم میں ادا کی۔ ظہر کے بعد کھانا کھایا، تھوڑا سا آرام کر کے پھر سوئے حرم روانہ ہوئے۔ کل سے اپنی طبیعت بھی ناساز ہے، اس کے باوجود مریضوں کی خدمت اور علاج جاری ہے۔ اللہ سے اپنی اور مریضوں کی صحت اور بیماریوں سے شفا کے لیے دعا کی۔ آب شفا آب زمزم کے 4-5 گلاس پیے تو ایسے لگا طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ اسما کا ارادہ تھا کہ آج طواف ضرور کرنا ہے۔ عصر کے بعد باب فہد سے سیدھا مطاف کی طرف چلے۔ گرمی تھی، دھوپ تھی، طبیعت صبح سے خراب تھی، مگر خانہ خدا سامنے دیکھ کر طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی، جذبہ بھی بڑھ گیا، جنون بھی آ گیا۔ عاشق کے سامنے دیر کے بعد محبوب آ جائے تو شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے گھر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو رگوں پہ میں سنسنی دوڑ جاتی ہے، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ بیت اللہ ہے اور میں ہوں اور کوئی نہیں۔ سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور دل و دماغ ایک ہی نقطے پہ مرکوز ہو جاتے ہیں۔ پہلے چکر میں تو آدمی بیت اللہ کو دیکھتا ہے اور دیکھتا رہ جاتا ہے، دوسرے چکر میں بھی نگاہیں اللہ کے گھر سے نہیں اٹھتی، اللہ کی حمد اور بڑائی بیان ہوتی ہے۔ تیسرے چکر میں بندے کو دعائیں یاد آتی ہیں، شوق بڑھتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چوتھے چکر میں اپنے گناہوں پر ندامت ہوتی ہے، بندہ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے کہ یا اللہ میں کتنا گناہ گار اور خطا کار ہوں، اور تو کتنا غفور و رحیم ہے جو مجھ ناچیز کو اپنے گھر بلا لیا۔ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبہ کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ پانچویں چکر میں آدمی پر ایسی بے خودی اور رکت طاری ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کعبۃ اللہ کا ایک ذرہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ چھٹے چکر میں بندہ فنا فی الکعبہ ہو جاتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ گم ہو گیا ہے، باقی نہیں رہا، باقی صرف اللہ کی ذات ہے اور خانہ خدا ہے۔ ساتویں چکر میں انسان اپنے نصیب پر رشک کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جس نے اپنے گھر بلایا، اور لبوں پر دعا آتی ہے کہ یا اللہ بار بار اپنے گھر بلانا اور اس کا دیدار کروانا۔ اللہ کی بڑائی بیان کرتے، اپنے آپ کو کعبۃ اللہ میں جذب کرتے، اپنے گناہوں پر ندامت اور استغفار کرتے کرتے ساتوں چکر پورے ہوئے۔ مغرب کا وقت ہو گیا، ارادہ تھا کہ کعبۃ اللہ کے سامنے مغرب کی نماز ادا ہو۔ کچھ دیر کے لیے صف میں بیٹھے، لیکن فوراً ہی محافظ آ گئے، عورتوں کو اٹھا دیا، باب فہد میں نماز ادا کی، بیگ اور جوتے تلاش کرنے میں خاصا وقت صرف ہو گیا۔ اسی اثناء میں عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اسما نے حرم کے اندر اور رقم نے صحن میں نماز ادا کی۔ طواف کر کے تھوڑی بہت تھکاوٹ ضرور ہوئی، مگر عشاء کی نماز میں امام ماہر موکلی کی تلاوت نے ایسا سما باندھا، اتنے پرسوز لہجے میں تلاوت فرمائی کہ ایمان تازہ ہو گیا۔ اسما کو کسی نشرتی محافظہ نے اپنی جگہ سے زبردستی اٹھا دیا، جس سے وہ خاصی پریشان اور ناراض ہو گئی، طبیعت پر بڑا بوجھ رہا۔ سمجھایا کہ حج برداشت کا نام ہے، صبر کا نام ہے۔ حرم کے محافظ مرد اور عورتیں ذرا سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، جس کے حجاج کرام عادی نہیں ہوتے، مگر یہ ان کی مجبوری ہے، ایسے نہ کریں تو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے۔ عشاء کے بعد ہوٹل پہنچے تو پیسنجر ٹرین اور لفٹ سے پھر پالا پڑا۔ لفٹ کا ناٹک 1.5 گھنٹے سے زیادہ جاری رہا۔ ہر دفعہ ہاؤس فل، لوگ بے صبرے ہو رہے تھے۔ نماز کے فوراً بعد لاکھوں لوگ واپس پلٹتے ہیں تاکہ کھانا کھائیں اور آرام کریں۔ رہابر روضہ کی 17 منزلیں ہیں اور صرف 3 لفٹ پہلے اوپر سے نیچے آخری منزل تک جاتی ہے اور پھر ہر منزل پر رک کر دھیرے دھیرے واپس آتی ہے۔ اس سارے چکر میں ہر نماز کے بعد 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ شیخ صاحب نے اس کا حل نکالا ہے کہ نماز کے فوراً بعد واپس پلٹتے ہیں اور ہم سے پہلے کمرے میں پہنچے ہوتے ہیں۔ کمرے میں پہلے سے مریض انتظار کر رہے تھے۔ ہمارے منی کلینک کی بھنک دوسرے ہوٹلوں میں مقیم پاکستانی اور غیر ملکی حجاج کرام کو بھی پڑ گئی ہے۔
وہاں سے بھی پاکستانی اور انڈین چیک اپ اور علاج کے لیے آ رہے ہیں۔ حج گزر چکا، عازمین حج اور حجاج کرام کے رویے میں خاصا فرق محسوس ہو رہا ہے۔ جب تک حج نہیں ہوتا، شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، لیکن جب منزل مل جائے، کشتی پار لگ جائے، مقصد حاصل ہو جائے تو جذبات پہلے جیسے نہیں رہتے۔ 22 دن گزر چکے، حج سے پہلے جو حالات تھے وہ اب محسوس نہیں ہو رہے۔ حجاج کرام میں وہ صبر، برداشت اور جذبہ جو حج سے پہلے تھا، وہ اب تھوڑا کم نظر آ رہا ہے، کیونکہ بات بات پہ بے صبری اور عدم برداشت کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ذرا سی بات پر حجاج کرام ایک دوسرے کو ڈانٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صبح 4 بجے اٹھ کر حرم کی طرف چلے۔ شیخ زاہد نے بتایا تھا کہ ایک دفعہ نماز حرم میں چھت پر ضرور ادا کریں، وہاں سے کعبۃ اللہ اور پورے حرم پاک کا بہترین نظارہ ہوتا ہے۔ باب فہد کی الیکٹرک سیڑھیوں کے ذریعے چھت پر پہنچے۔ ٹھنڈی سہانی ہوا، خنک آلود موسم، تسبیح و تحلیل اور قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں، بندگان خدا اللہ کے حضور جھکے ہوئے، چمکتا دمکتا حرم پاک اور روحانیت اور نورانیت سے بھرپور درمیان میں کھڑا اللہ کا گھر۔ اس روح پرور اور ایمان پرور نظارے تو کس کا دل نہیں چاہے گا کہ قربان ہو جائے، اس منظر کو اپنی آنکھوں میں بسا لے، محفوظ کر لے، دل و دماغ کے کھانوں میں ہمیشہ کے لیے فیڈ اور سیو کر لے۔ پچھلے 3 دنوں سے بے چینی حجاج کرام اچھی بھلی تعداد میں نظر آ رہے ہیں۔ آج بھی آس پاس چینی مرد اور حضرات کھڑے تھے۔ جب ملتے ہیں محبت سے ملتے ہیں، محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور جب پاکستان کا پتہ چلتا ہے تو دونوں ہاتھ جوڑ کر سمجھاتے ہیں کہ چین اور دوست پاکستان کی دوستی بے مثال اور لازوال ہے۔ سب سے پہلے سامنے کھڑے ہو کر خانہ خدا کا نظارہ کیا، اہل خانہ اور دوست احباب کے لیے دعائیں کیں، اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اپنے گھر بلایا، اور دعا کی کہ یا اللہ بار بار اپنے گھر آنے کی توفیق دیتے رہنا۔ تہجد کے نوافل خانہ کعبہ کو نظروں میں رکھ کر ادا کیے۔ فجر کی نماز میں ایسا روحانی، ایمانی اور نورانی سما بندھا جس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا سہارا نہیں لیا جا سکتا، اسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ امام صاحب کی قرآنی آیت کی تلاوت اوپر سے ایسے گونج رہی تھی کہ لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آج اپنے بندوں سے ڈائریکٹ مخاطب ہے۔ زمین و آسمان کے مالک، خالق کائنات اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ کامیابی اور ابدی کامیابی صرف اور صرف میرا حکم ماننے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ نماز کے بعد حرم کی چھت پر ہی تھوڑی دیر کے لیے لیٹے تو ایسی میٹھی نیند آئی کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ نماز اشراق کے بعد ہوٹل کے لیے روانہ ہوئے تھے کہ راستے میں والد محترم بشیر احمد کے اسکول کے قاری محمد زبیر صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ قاری صاحب سے کئی سال پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ میوں ہسپتال میں ان کے والد کا علاج اور خدمت کی تھی۔ قاری زبیر کا یہ 8واں حج ہے۔ حرم کے گرد و نواح سے واقف ہیں۔ ناشتے کے بعد قاری صاحب کے ساتھ پورے حرم کا چکر لگایا۔ سب سے پہلے باب عبدالعزیز سے اندر داخل ہوں تو سرمئی رنگ کے مینار نظر آتے ہیں۔ اس جگہ حضرت ام ہانی کا گھر تھا۔ گردش عام کا پہیہ چلا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، اندر آنے کی اجازت طلب کی، قلب مبارک پہ ہاتھ رکھ کر دل کو باہر نکالا، آب زمزم سے دھویا، واپس اپنی جگہ پر رکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بھی لے کے آئے ہیں۔ براق حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے آگے باندھا، جس کی نشانی ایک چھوٹا سا مینار ہے جو اب بھی موجود ہے۔ اس کے اوپر کنڈا لگا ہوا ہے۔ حجاج کرام اس کو دیکھنے کے لیے ٹھہرتے ہیں، اس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، چومتے ہیں، کپڑا لگاتے ہیں، مگر شرطے کی نظروں سے بچ کر، ورنہ وہ بھگا دیتے ہیں اور ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اس مینار سے زبردست خوشبو اور مہک اٹھ رہی تھی۔ ہاتھ لگا لگا کر اس کا رنگ ذرا سا میلا ہو گیا تھا۔ براق کو جبرائیل علیہ السلام نے باندھ دیا تھا کنڈے کے ساتھ اسی مینار کی جگہ پر۔ میں اسی جگہ کھڑا
تخیل میں براق کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جانے کی اجازت مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں، اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، وقت ٹھہر گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پہ ہیں، جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں۔ سدرۃ المنتہا آ گیا، جبرائیل ٹھہر گئے، رک گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آگے جائیے، میں آگے بڑھا تو میرے پار جل جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے ہم کلام ہوتے ہیں۔ آسمانوں کی سیر کر کے اللہ سے ہم کلام ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹ بھی آئے ہیں۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی کنڈی ابھی تک ہل رہی ہے۔ آ کے بتاتے ہیں کہ معراج کا سفر ہو گیا۔ کافر مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے دوڑے آتے ہیں، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کے خیال میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھدار اور معتبر آدمی ہیں، ایسی معکوف الفطرت بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ ہے۔ اس دن سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہو گئے، صدیق بھی ہو گئے۔ قاری زبیر نے حرم کے تمام ابواب کا چکر لگایا۔ حرم کی پچھلی جانب وسیع و عریض باب عبداللہ زیر تعمیر ہے۔ سعودی عرب کا ہر بادشاہ اپنے اپنے دور میں حرمین شریفین کی بہتری اور توسیع کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ باب عبداللہ کا 80% حصہ مکمل ہو چکا ہے۔ قاری زبیر نے کہا ہے کہ آئیے ایک اور جگہ چلتے ہیں، ایسی جگہ جہاں ایام جاہلیت میں کفار اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ یہ جگہ مقبل شکیہ کے نام سے مشہور ہے اور باب عبداللہ اور شارع ابراہیم خلیل اللہ کے درمیان واقع ہے۔ خالی جگہ ہے جسے گیٹ لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ اندر جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے چوکور پتھروں کے نشان ہیں۔ ایک جگہ ایک چبوترا سا بھی بنا ہوا ہے۔ پتھروں کے نشان قبروں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ گردش ایام کا پہیہ چلا، باپ کے ساتھ پیاری سی ننھی منی بیٹی آئی ہے۔ باپ کے ہاتھ میں کدال ہے۔ بیٹی باپ کے ساتھ ہنستی مسکراتی آ رہی ہے، شرارتیں کر رہی ہے، اپنی توتلی زبان میں ابا سے پیاری پیاری باتیں کرتی جا رہی ہے۔ باپ تو گہری سوچوں میں ہے، سن ہی نہیں رہا۔ معصوم بچی کو اس کا ادراک نہیں، وہ بولے جا رہی ہے۔ باپ اسے لے کر اس جگہ آ گیا ہے جہیں کہیں میں چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں۔ پیاری سی پھول سی گول مٹول بچی باپ کی انگلی پکڑے اٹکیلیاں کرتی، شرارتیں کرتی، باپ کے ساتھ باتیں کرتی سامنے سے نظر آ رہی ہے۔ بچی معصوم فرشتہ لگ رہی ہے۔ اس معصوم کو کیا معلوم کہ وہ اپنے مقتل اور مدفن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مجھے وہ دور سے کیا نظر آئی، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین آئے تو بچوں بڑوں بلکہ دنیا کی ہر مخلوق نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ باپ کدال سے گڑھا کھود رہا ہے، مٹی کپڑوں پر پڑ رہی ہے۔ بیٹی باپ کے کپڑوں کو گندا ہوتے نہیں دیکھ سکتی، اپنے ننھے ہاتھوں سے کپڑے جھاڑ رہی ہے۔ باپ گڑھا کھودے جا رہا ہے، بیٹی کپڑے صاف کرتی جا رہی ہے۔ گڑھا بڑا ہو گیا تو شفیق القلب باپ نے بیٹی کو دھکا دیا اور گڑھے میں زندہ درگور کر دیا۔ بچی کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ ادھر آ کر اس معصوم بچی کی چیخوں کی آواز میرے کانوں میں بھی پڑ رہی ہے۔ ان چیخوں سے میرا دماغ پھٹنے کو ہے۔ ایمان لانے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیزار و قطار رو رہے ہیں۔ اس جگہ پر عجیب قسم کی وحشت اور اداسی تھی۔ ایسے لگ رہا ہے کہ بچیوں کی چیخیں اور خدا کے سامنے ان کی فریاد اب بھی جاری ہے۔ مکہ میں جس جگہ بھی گئے وہاں جا کر عجیب قسم کا سکون اور راحت محسوس ہوئی۔ انبیاء علیہ السلام کی مقدس سرزمین میں جا کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر جگہ رحمت برس رہی ہے، مگر اس جگہ آ کر عجیب سی وحشت، اداسی اور پرمنزدگی چھا گئی، جہاں سے جلد نکلنے کو دل کرنے لگا۔ معصوم بچیوں کی چیخیں اور آہیں محسوس ہونے اور سنائی دینے لگی۔ ہمیں کس جرم کی سزا میں مارا گیا ہے؟ قاری زبیر نے باب فتح کے سامنے ایک پرانی مسجد بھی دکھائی۔
جس کے آس پاس تمام عمارتیں اور ہوٹل گرا دیے گئے ہیں، لیکن اس مسجد کو جب بھی گرانے کی کوشش کی گئی، ایک کرین آپریٹر کے بقول کرین جام ہو گئی۔ اس مسجد پر 1355 ہجری درج ہے۔ قاری زبیر آج واپس جا رہے تھے، ورنہ طائف اور دوسری جگہوں کی زیارت بھی کرواتے۔ قاری صاحب غار ہرا اور غار ثور میں ہو آئے ہیں۔ عجیب اتفاق یہ ہوا کہ ہم جس ہوٹل رحاب الروضہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اصل میں یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ان دنوں میں ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ یہی راستہ جبل ثور اور غار ثور کو جاتا ہے۔ اسما نے مزید مزیدار دال پکائی، چاول پاکستانی ہوٹل سے لیے اور یوں لاہوری کھانے کا لطف اٹھایا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کی کوشش کی تو فوراً مریضوں کی آمد شروع ہو گئی۔ اپنے گروپ کے علاوہ دوسرے گروپس بلکہ ممالک کے لوگ علاج کے لیے آ رہے ہیں۔ طارق شاہ کے ساتھ عصر کی نماز خانہ خدا کے سامنے ادا کی۔ بیت اللہ کے چاروں طرف فرزندان توحید ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور اللہ کے دربار میں اس کے گھر کی طرف منہ کر کے اس کے آگے سجدہ ریز ہو رہے تھے۔ نماز کے لیے امام صاحب خانہ کعبہ کے عین سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگوں کا تانتا بن جاتا ہے۔ ایسی عزت تو کسی بادشاہ کو بھی نہ ملی ہوگی۔ امام صاحب نماز سے فارغ ہو جانے لگے، کراچی کے ایک بابا جی امام صاحب کے سامنے آ گئے۔ زور سے السلام علیکم کہا۔ امام صاحب نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا تو بابا جی خوشی سے پھولے نہ سمائے اور زور سے کہا، آج اپنا کام بن گیا۔ یہ کہہ کر خوشی خوشی طواف میں شامل ہو گئے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اگرچہ سر میں درد ہے، طبیعت خراب ہے، چلو طواف کرتے ہیں۔ خانہ خدا سامنے ہو تو کس کا دل طواف کو نہ کرے گا۔ صبح سے موسم بھی قدرے خوشگوار ہے۔ طواف شروع ہو گیا۔ پھر وہی 7 چکر، پہلا، دوسرا، تیسرا چکر، چوتھا چکر پورا ہوا۔ دل میں سوچا ہی تھا کہ پتہ نہیں اسما کدھر ہے، تو سامنے سے اسما اور باجی نجمہ دعاؤں میں مگن خوشی اور سرشاری سے طواف کرتی نظر آئی۔ اللہ کے گھر میں اس طرح سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پچھلے 2 ماہ سے زبان پہ السر ہے، خاصا علاج کیا، کل سے سب کچھ چھوڑ کر زمزم پینا اور منہ میں رکھنا شروع کر دیا ہے، اسی سے انشاءاللہ شفا ہوگی۔